میں چاہ رہا تھا کہ اس منظر سے، اس مقام سے میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بتاؤں اور جن کو پتہ ہے ان کو یاد دلاؤں، اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور بہت چہیتے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، بہت ان کو مال دیا، بہت ان کو طاقت دی، اور ان میں اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے ان کے لیے یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد ضرور کریں، بارہا کریں۔ اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت دیالو تھے، بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ہم لوگ مہینے میں شروع میں زکوٰۃ اپنا کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر سال بھر زکوٰۃ ضرور دیتے ہیں۔ ان کا تھا کہ جو بھی نظر آئے اس کی مدد کریں۔ ایک واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک کوئی ضعیف ملا اور اس کی کسی نے مدد نہیں کی ہوئی تھی، تو انہیں اپنے بچوں کو بلایا جن سے ان کو بہت محبت تھی، اور ان کو ڈانٹا کہ بھائی ان کی مدد کیوں نہیں کی تم لوگوں نے، جب تک میں نے تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ ضرور کرو۔ تو خیر اس طرح تھا کہ جس کو مدد کی ضرورت تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ پھر شیطان نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو چیلنج یہ کیا کہ تمہارا یہ پیغمبر جو ہے، تمہارا نبی جو ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ تم نے اس کو اتنی فراوانی دی ہے، اتنا رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو تم چاہتے ہو آزما کے دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش شروع کی ہمارے اس پیارے پیغمبر کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی کیٹل کو، ان کو ختم کیا۔ جب وہ پھر بھی قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی ساری فصلیں جل گئیں۔ ابھی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں، سوچیں کہ آپ کے سارے ذریعہ معاش ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ قائم ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ابھی بہت کچھ ہے، اس کے پاس اس کی اولاد ہے۔ اب جس کے اوپر بیتی ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد اللہ نہ کرے چھن جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پیغمبر کی آزمائش میں کہ پیاری اولاد کو بھی لے لیا، اور ہمارا پیغمبر پھر بھی قائم رہا۔ بہانے سے ان کو ورغلاتے رہے کہ بھئی تمہارے اللہ نے تو سب کچھ تم سے چھینیا، تم کیوں قائم رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو دیا جس نے وہی لے رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ابھی بھی قائم ہے۔ شیطان نے کہا کیونکہ اس کے لوگ جو ہیں، حورین جو ہیں، یہ لوگ ابھی بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرا دیا کہ تم جو ہو، کہ جس طرح آج بھی ہم لوگ کتنی غلطی سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو، توبہ نعوذ باللہ، تم منحوس ہو، تم جہاں ہمارے لیے بھی نحوست لے کر آؤ گے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام یہاں آئے، اس مقام پہ آئے، اس مقام پہ جہاں میں کھڑا ہوں، میرے ساتھی کھڑے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ یہاں آئے بالکل اکیلے، گھر سے نکل گئے۔ ان کی بیوی جو تھی، ان کی زوجہ بی بی رحمہ، وہ قائم رہی، وہ گھر میں کام کرنا شروع ہوئی لوگوں کے۔ آہستہ آہستہ وہ پھر ڈبل روٹی لاتی تھی، کوئی روٹی لاتی تھی، اور یہاں لا کے ان کو خبز دیتی تھی۔ کرتے کراتے پھر ان کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، شیطان نے کہا کہ تو بیوی بھی ان کے ساتھ ہے، رزق تو پھر بھی مل رہا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش پھر بڑھائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی آزمائش بڑھانی ہے۔ آزمائش بڑھائی اور ان کو کسی نے کام ہی نہیں دیا، اور آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ شیطان نے کہا اس کے پاس صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ بس مردہ حالت میں، جس پہ اگر کبھی کسی کا ایمان ہلکا سا بھی ڈاواں ڈول ہوا تو بی بی رحمہ نے ان سے کہا کہ تمہارا اللہ تمہیں کیوں نہیں مدد کرتا تمہاری؟ جس پہ انہوں نے ڈانٹا، کہتے ہیں، کہنے کو تو یہ کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا اگر مجھے موقع ملے، میری اگر ہمت ہوتی جسم میں، میں تمہیں مارتا، سزا دیتا کہ تم نے ایمان ڈولنے کی کیوں بات کی۔ اس وقت جب دو لوگ آئے ان کے علاقے کے یہاں، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، انہوں نے کہا جس نے مجھ سے دیا اس نے مجھ سے لیا تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی یہی کہا کہ اتنے سال میری زندگی کی اس نے مجھے رزق دیا، مجھے سب کچھ دیا، اگر 7-8 سال اس نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا تو کیا بڑی بات ہے۔ یہ جذبہ، یہ کہنے کے لیے آسان ہے، جس پہ بیتتی ہے مجھے بتائیں۔ جس کو 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی
اس کو پتا ہے کہ یہ کیا جذبہ ہو سکتا ہے. اس آزمائش کی گھڑی سے کس طرح یہ نکلے, اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحمت برسائی, یہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا. میرے ساتھ حوران کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور آہستہ آہستہ ان کی سب کچھ چھٹ گیا, ان سے سب کچھ چھین لیا, اللہ تعالیٰ نے آزمائش کسی حد تک پہنچا دی, اس حد تک کہ جب بی بی رحمہ بھی تھوڑی سی ڈاواں ڈول ہو گئی, تو پھر آخر کار حوران کے ہی 2 لوگ یہاں آئے اور ان سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے, سب رزق اللہ کی طرف سے ہے, اور ایمان میں کوئی بھی جھول نہیں آنے دیا. جس پہ وہ 2 لوگ حیران ہو گئے کہ کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے, یہ واقعی خدا کا نبی ہے, یہ واقعی رسول ہے, یہ واقعی پیغمبر ہے, یہ پیغام لے کے آئے خدا کا, اسی خدا کا. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا سے دعا کی. انہیں دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری آزمائش کے لیے تیار ہمیشہ, میں نے ہر امتحان تمہارا لیا اور لوں گا, جو حق میں بہتر رسائی کا تیرے لیے اگر نظر میں میرے لیے کوئی رحم ہے تو دکھا دے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ذکر بھی ہے, ان سے ایک کام کہا, ان سے کہا کہ اپنا قدم زور سے مارو. یہ نشان دیکھیں ان کی قدم مبارک کی. یہ ہے وہ جگہ جہاں سورہ صاد میں اس کا ذکر بھی ہے, 42, 43, 44 کے قریب آپ دیکھیے گا. جب خدا نے حکم دیا اس دعا کے بعد, جب انہوں نے دعا مانگی کہ شیطان نے مجھے بہت تکلیف دی ہے خدایا, حکم مانگا تو انہوں نے حکم یہ دیا کہ اپنے پیر سے زور سے تم زمین پہ مارو. یہ ان کی قدم مبارک کے نشان ہے. پھر نے کہا ہے کہ وہاں پھر ایک دم سے اس کی وجہ سے ایک پانی چشمہ بہنا شروع ہو گیا. یہ ہے وہ پانی ہم اوپر یہاں لے کے آئے. اس پانی کو پینے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی طاقت آئی واپس, اس حد تک کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی رحمہ جب واپس آئیں تو انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچان نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو یا میرے میاں کو, میرے شوہر کو یہاں کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں, میں ہی ہوں. انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کرایا مجھ سے, اور اس پانی کو پینے سے, جس چشم رحمہ بھی کہتے ہیں لوگ, اس کو پینے سے میں ایک دم سے ٹھیک ہو گیا, اور پھر ایک دم سے یہاں فصلیں اگنا شروع ہو گئی. اس لیے اب آپ یہاں کبھی آئیں عمان میں, کیا پتا آپ کو بھی موقع ملے خریف دیکھنے کا, جو یہاں کا مانسون ہے, اور جو کہ ابھی اس مہینے کے آخر سے شروع ہو جائے گا. اور ایک دم سے یہ جو بنجر خشک علاقہ ہے جہاں سے ہم چل کے آئے ہیں, یہ بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اتنی ہریالی ہوتی ہے, اتنی ہریالی کہ آپ مان نہیں سکیں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم ابھی چڑھ کے آئے ہیں. کیا پتا شاید یہ وہی خدا کا معجزہ ہے, یہ وہی رحمت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. آئیں پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں.